السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائیوں؟ میری دلی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خرم رہیں۔ آج سنڈے اسپیشل میں آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان عبد المالک دامس ایک بہترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران دنیا کے اندر انصاف کس طرح کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا نام سن کر ان کے جسم پر کیسے کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ انصاف کے معاملے میں نہ اپنے خونی رشتہ داروں کو دیکھتے تھے، نہ اپنے دوست و احباب کی رعایت کرتے تھے۔ اللہ کے انصاف کے معاملے میں ان کی تلوار ہمیشہ ننگی رہتی تھی۔ محمود غزنوی کا دور تھا، بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے، اللہ کو بہت ڈرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کا دربار ہمیشہ مظلوموں کے لیے کھلا رہتا تھا، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ اپنی فریاد لے کر ان کے دربار میں آتے، بادشاہ فوراً ان کی فریاد سن کر ان کے کام کو نمٹانے کے لیے حکم جاری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک آدمی آیا، بادشاہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری فریاد ایسی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا، آپ اکیلے میں میری فریاد سن لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اتنا بڑا سلطان معمولی سے اس آدمی کی بات سن کر اپنے دربار سے اٹھا، ایک بازو کمرے میں لے کر گیا اور اس سے اس کی فریاد پوچھی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، سب سے پہلے میں اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بلا خوف و خطر آپ اپنی بات کہیں۔ وہ معمولی آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، روزانہ آپ کا بھانجا شراب پی کر میرے گھر آتا ہے، مجھے مارتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ میں ہر ایک کے پاس پہنچا انصاف کے لیے، جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ ظالم آپ کا بھانجا ہے تو کوئی بھی انصاف دلانے کے لیے آگے نہیں آتا۔ میں بہت پریشان ہوں، کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، میں ہر ایک پولیس کے پاس پہنچا، ہر بڑے سپاہی کے پاس پہنچا، ہر ایک بڑے کمانڈر کے پاس پہنچا، مگر کہیں انصاف نہیں ملا۔ آپ کے انصاف کے بارے میں سنا تو بہت تھا، مگر آپ کے پاس آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج بہت ہی ہیلے کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اگر آپ انصاف نہ دلائیں تو میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس معاملے کو پیش کروں گا اور اس کے بدلہ لینے کے انتظار میں رہوں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ایسا اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے اس معمولی سے آدمی کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ تم نے اتنے دن جو ظلم برداشت کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر تم پہلے میرے پاس آتے تو میں اتنے دن ظلم کو برداشت کرنے نہیں دیتا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، جب کبھی بھی وہ آدمی، وہ ظالم تمہارے گھر پہنچے تم میرے پاس آنا، میں اس ظالم کی گردن اڑا دوں گا۔ بادشاہ سلامت، میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، آج بھی آپ کے دربار میں جو آیا ہوں بہت ہی منت سماجت کرتے ہوئے پہنچا ہوں، میں کیسے آپ کو اطلاع دوں گا کہ وہ ظالم میرے گھر پہنچا ہے؟ سلطان محمود غزنوی فوراً اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ اس آدمی کے چہرے کو غور سے دیکھ لو، یہ جب کبھی بھی دن میں آئے، رات میں آئے، جب کبھی بھی آئے، فوراً میرے پاس لے کر حاضر ہونا۔ درباری اس کے چہرے کو دیکھ لیے۔ اب محمود غزنوی ایک رات گزر گئی، بے چین، اتنا ظلم میرے سلطنت میں ہو رہا ہے اور مجھے اس کی اطلاع بھی نہیں ہے۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات گزر گئی، بے چین، پریشان۔ اب اس کو عجیب طرح سے خیالات آنے لگے، کہیں وہ ظالم اس آدمی کو قتل نہ کر دیا ہو، کیا بات ہے، 2 رات گزر گئے، ابھی تک وہ آدمی اپنی فریاد لے کر نہیں آیا۔ اب تیسری رات ہوئی، محمود غزنوی سونے کے لیے جا رہے تھے، درباری دوڑتے ہوئے اندر آئے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، وہ آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فوراً
محمود غزنوی اس کے لیے دروازے کھول دیے اور اس کو بلائے، پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا حال ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہ ظالم میرے گھر میں ہے، میری بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ محمود غزنوی فوراً تلوار لیے اور اس کی پیچھے پیچھے چل پڑے اور اس کے گھر جاتے ہی 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیے کہ اس کے گھر کے چراغ کو بند کر دیا اور اپنے نیام سے تلوار نکالا، اس ظالم کو پکڑا اور اس کی گردن کو نکال دیا۔ اب بھی تھوڑی دیر کے بعد اس چراغ کو جلانے کا حکم دیا۔ جب چراغ جلایا گیا تو محمود غزنوی اس ظالم کے چہرے کو دیکھے اور الحمدللہ کہا۔ اور تیسرا کام یہ کیے کہ اس آدمی سے کہے کہ بھائی تھوڑا پانی پلا دو۔ وہ فوراً گیا، پانی لا کر دیا۔ یہ بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے پانی پیے اور اس کے گھر سے روانہ ہوتے ہوئے کہنے لگے اب تم آرام سے رہو، اب کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں؟ آپ نے مجھے انصاف دلانے کے لیے اپنے خونی رشتہ دار کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر آخر میں کہنے لگا کہ آپ میرے گھر آئے تو 3 کام کیے، اس کی وضاحت چاہتا ہوں، مہربانی کرتے ہوئے ان 3 کاموں کی وضاحت فرما دیں۔ محمود غزنوی بار بار اسے انکار کرتے رہے، یہ اصرار کرتا رہا۔ تو محمود غزنوی نے آخر میں کہا کہ سنو، پہلا کام میں نے آپ کے گھر آتے ہی چراغ بجھا دیا۔ وہ اس لیے بجھایا کہ میں سامنے میرا بھانجا ہو، اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے بہن کا خونی رشتہ مجھے یاد آ جائے، اس کے رحم و کرم میں کہیں میں اپنے بھانجے اس ظالم کو قتل کرنے سے کہیں رک نہ جاؤں اور اللہ کے سامنے پکڑا نہ جاؤں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے چراغ کو بند کر دیا اور اس ظالم کا سر قلم کر دیا۔ دوسرا کام میں نے چراغ جلایا اور اس ظالم کے چہرے کو دیکھ کر الحمدللہ کہا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے جیسے اس ظالم کے چہرے کو دیکھا تو الحمدللہ اس لیے کہا، میرا بھانجا تو دور کی بات، میرا رشتہ دار تک نہیں تھا، میرا دور تک کوئی دوست تک نہیں تھا، وہ آپ کو میرا بھانجا بتا کر یہ ظلم کرتا رہا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے ظالم میرے خاندان میں نہیں ہیں۔ اور تیسرا کام میں نے آپ سے پانی مانگا۔ جانتے ہو میں نے پانی کیوں مانگا؟ جس وقت تم نے یہ فریاد لے کر میرے پاس آئے تھے، میں اس وقت دل میں ارادہ کر لیا جب تک اس مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ دلا دوں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ 3 دن گزر گئے، نہ تو میں کچھ کھایا ہوں نہ تو میں کچھ پیا ہوں۔ جیسے ہی آپ کے ظلم کا بدلہ لے لیا تو پیاس کی شدت ایسی تیز تھی کہ میں نے فوراً آپ سے پانی مانگا اور اس پانی سے میری حلق کو میں نے سکھایا۔ معزز بھائیوں، یہ تھے ہمارے مسلمان حکمران۔ اللہ کے انصاف کے معاملے میں نہ کوئی ان کو رشتہ دار سامنے نظر آتا، نہ ان کو کوئی دوست احباب سامنے نظر آتے، بس ان کو نظر آتا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نظر آتا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ان کو آتا، ان کے جسم کپ کپا جاتے۔ یہ معمولی آدمی نہیں تھے، یہ سلطان تھا۔ محمود غزنوی بادشاہ سے بڑھ کر سلطان تھا، یہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جس کو سلطان کا لقب دیا گیا۔ یہ 33 سال افغانستان پر بادشاہت کی۔ 997 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا۔ 1000 سال کے بعد 1974 میں غزنہ میں زلزلہ آیا۔ ایسا زور کا زلزلہ آیا کہ محمود غزنوی کی خبر پھٹ گئی۔ اس وقت ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ محمود غزنوی کی خبر کو پھر سے مرمت کریں، پھر سے اس کو درست کر دیں۔ اب جیسے ہی معمار اس خبر کی طرف گئے، جا کر دیکھا تو جس لکڑی کے تابوت میں محمود غزنوی کو رکھا گیا تھا وہ بالکل صحیح سالم تھا۔ حکومت کے ذمہ داروں نے اس کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی کھولا گیا، پہلا آدمی محمود غزنوی کو دیکھا تو وہ ایک دم پیچھے آیا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر پیچھے والے آدمی گئے
تو محمود غزنوی ایسے آرام کر رہے تھے جیسے ابھی ابھی ان کو دفنایا گیا ہے۔ ان کا سیدھا ہاتھ ان کے سینے پر تھا، دوسرا ہاتھ بالکل سیدھا تھا اور ان کے ہاتھ بالکل نرم تھے۔ 1000 سال گزرنے کے بعد ان کی لاش کو اور جس پھیٹی کے اندر ان کو رکھا گیا تھا اس لکڑی کے تابوت کو بھی رتی برابر کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ جو اللہ کے لیے انصاف کرتا ہے اللہ رب العزت ان کی تاریخ کو ایسے زندہ رکھتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، وقت بڑا طاقتور ہے، بڑے سے بڑے طاقتور کو بھی وہ نیچے گرا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور وہی آدمی اونچائی پر جاتا ہے جو اس وقت کو اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے، مخلوق کے لیے اپنے وقت کو لگاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیتے ہیں۔ بھائیوں، یہ واقعہ آپ کو کیسے لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آئندہ سنڈے اسپیشل میں اور ایک بہترین واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان عبد المالک دامس حاضر ہوگا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔